صوبہ بلوچستان پاکستان کا واحد خطہ ہے جسے ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، حالانکہ اسے قدرت نے اپنے انمول خزانوں اور عجائبات سے نوازا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین میں موجود قدرت کی جمالیات کے مظاہر کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ انہی عجائبات میں سے ایک ہنگول نیشنل پارک ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جو تقریباً 6,19,000 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کراچی سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے 3 اضلاع گوادر، لسبیلا اور آوران میں پھیلا ہوا ہے۔ وسیع رقبے پر محیط اس علاقے کو سن 1988 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ قدرتی تحفظ کی عالمی یونین کے معیار کے مطابق نیشنل پارک ایک ایسا محفوظ علاقہ ہوتا ہے جو جنگلی حیات، ماحولیات اور ایکو سسٹم کا تحفظ کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد کسی مخصوص علاقے میں نایاب ہوتی انواع یعنی نباتات اور حیوانات کو ایسا موافق ماحول فراہم کرنا ہے جو ان کی بقا کے لیے ضروری ہو۔ اس پارک کا نام اس کے جنوبی حصے میں بہنے والے دریائے ہنگول کے نام پر رکھا گیا ہے، جو بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ بہتا ہے اور بڑی تعداد میں آبی پرندوں اور سمندری حیات کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے شمال میں گھنے جنگلات اور جنوب میں بنجر پہاڑی سلسلہ ہے، جبکہ دوسری جانب دریائے ہنگول کے ساتھ وسیع کھاڑی نمکین پانی والا دلدلی علاقہ ہے۔ ہنگول نیشنل پارک میں ملک بھر سے سیاحوں کی آمد کا باقاعدہ آغاز سن 2004 میں مکران کوسٹل ہائی وے کی تکمیل کے بعد ہوا۔ ہنگول نیشنل پارک پاکستان میں پائے جانے والی ایسی جنگلی حیات کے لیے قدرتی پناہ گاہ کا کام کرتا ہے جو اس وقت معدومیت کے خدشے سے دوچار ہے۔ ایک سروے کے مطابق یہ تقریباً 257 کے قریب نباتاتی اور 289 حیواناتی انواع کا مسکن ہے، جن میں 35 ممالیہ، آبی جاندار، ایمفیبین یعنی خشکی اور سمندر دونوں پر رہنے والے جاندار، رینگنے والے جانور اور دنیا بھر سے ہجرت کرنے والے پرندوں کی سینکڑوں نایاب اقسام شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں مختلف مقامات پر تقریباً 60 مگرمچھ موجود ہیں۔ دریائے ہنگول کی کھاڑی میں بڑی تعداد میں دیگر آبی حیات بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک سے متصل ساحلی علاقوں میں بھی مختلف نایاب قسم کی مچھلیاں اور کچھوے پائے جاتے ہیں۔ یہ کچھوے ہر برس اگست میں ساحل کی مٹی میں انڈے دینے کے لیے رات کے وقت آتے تھے، مگر ساحلوں پر بڑھتی ہوئی پلاسٹک کی آلودگی کے باعث انہیں زمین کھودنے میں دشواری کا سامنا تھا، لہٰذا مادہ کچھوے انڈے دیے بغیر ہی چلی جاتی تھی، جس کے بعد سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں پر ان کچھووں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ہنگول نیشنل پارک کے وسیع رقبے پر مشتمل میدانی علاقے میں کئی وادیاں ہیں، اس لیے اسے 2 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو دریائے ہنگول کے مشرقی اور مغربی حصے کہلاتے ہیں۔ اس علاقے کو ایرانی اور ہندوستانی تاریخ میں انتہائی اہمیت حاصل رہی ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق سن 325 سے 324 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کو مکران کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے طوفان اور سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس سے خوراک اور پینے کے پانی کی شدید کمی ہوئی، جس کے نتیجے میں اسکندر اعظم کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ ایران اور بلوچستان کے ساحلی پٹی کے دلکش خدوخال پر یونیورسٹی آف جنیوا اور تہران یونیورسٹی نے ایک مشترکہ تحقیق کی، جس میں 36 چٹانوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے مطابق چٹانوں کی کٹائی میں یہاں صدیوں سے جاری کٹاؤ کے مؤثر عمل اور تلچھٹ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف بلندی کی ان چٹانوں پر 1 سے 10 میٹر اور کئی جگہ اس سے بھی زیادہ موٹی مٹی کی تہیں مشاہدہ کی گئی، جن میں ساحل سمندر سے بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ ان چٹانوں میں امید کی شہزادی اور سفنکس سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ہنگول نیشنل پارک کی ایک پہچان پرنسس آف ہوپ نامی ایک چٹان ہے۔ یہ دور سے دیکھنے میں ایک دراز قامت خاتون کا مجسمہ معلوم ہوتی ہے جو دور افق میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ معروف ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی سن 2004 میں اقوام متحدہ کے خیر سگالی مشن پر پاکستان آئیں تو یہ چٹان ان کی توجہ کا مرکز بنی اور انہوں نے ہی اسے پرنسس آف ہوپ یعنی امید کی شہزادی کا نام دیا۔ سفنکس آف بلوچستان کو مقامی افراد ابو الہول کا مجسمہ بھی کہتے ہیں۔ مصر غزہ میں واقع مشہور سفنکس کے مجسمے سے بے حد مشابہ اس چٹان کو سن 2004 میں مقامی مزدوروں اور انجینئر نے مکران کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کے دوران دریافت کیا تھا۔ اسی طرح کے مجسمے مصر، میانمار، انڈیا، سری لنکا اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مندروں کے داخلی حصے میں کثرت سے دریافت ہو چکے ہیں۔ ان کی بلندی 800 سے 1500 فٹ تک ہے۔ ہنگول نیشنل پارک میں سیاحوں کے لیے ایک اور کشش یہاں کثرت سے موجود مڈ والکینوز یا مٹی فشاں ہیں، جن کی اکثریت میانی ہور کے علاقے میں ہے اور ان کی بلندی 800 سے 1500 فٹ تک ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف ٹریولر محمد حنیف بھٹی کے مطابق انہوں نے پہلی دفعہ سن 2010 میں ہنگول نیشنل پارک میں چندرا گپت مٹی فشاں دیکھا تو اس قدرتی عمل کی خوبصورتی اور انوکھے پن نے انہیں مبہوت کر دیا۔ تب ان مٹی فشاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہاں صرف 4x4 گاڑی سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ سیاح ان مٹی فشاں کے ارد گرد لفافے، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ پھینک کر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ بنگلاد ماتا مندر، جسے مقامی افراد نانی مندر بھی کہتے ہیں، پاکستان میں موجود ہندوؤں کے اہم ترین آستانوں میں سے ایک ہے۔ اس مندر میں تیرتھ یاترا کے لیے ہر برس ہزاروں ہندو جمع ہوتے ہیں، جنہیں ہنگول نیشنل پارک کے دشوار گزار راستوں سے گزر کر یہاں پہنچنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ مندر کیتھر پہاڑی سلسلے کی نسبتاً تنگ وادی میں واقع ہے۔ مگر مکران کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کے بعد یہ سفر نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔
यहाँ होने वाले सालाना मेले में 20 से 25 हज़ार अफराद शिरकत करते हैं, जिसका इंतजाम सिंध और बलूचिस्तान के सरकर्दा हिंदुओं की एक कमेटी करती है। रिहाइश के अलावा यहाँ आने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा मुश्किल चंद्रगुप्त मिट्टी विशांग की चढ़ाई में होती है। ये पूजा का एक अहम हिस्सा है जिसके बगैर यात्रा मुकम्मल नहीं होती। हंगूल नेशनल पार्क के आखिरी कोने पर कर्णमलीर से मुल्हिका साहिल, जिसे वर्जिन बीच भी कहा जाता है, पाया जाता है। इसे सन 2018 में एशिया के 50 खूबसूरत तरीन साहिलों के फहरिस्त में शुमार किया गया था। मगर पाकिस्तान के दीगर साहिलों के बरक्स यहाँ अभी तक ज़्यादा सियाहती सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ। ये पाकिस्तान का वाहिद साहिल समंदर है जिसके गिर्द पहाड़ों में गार हैं। मोहम्मद हनीफ भट्टी के मुताबिक मकरान की साहिली पट्टी पर यह साहिल चूँकि लोगों की नज़र और पहुँच से अभी तक पोशीदा है, लिहाजा यहाँ इंसानी सरगर्मियों के बायस होने वाली ज़मीनी और आबी आलूदगी नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।